وسلم الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق 3 لیال، مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق رکھے۔ 2 حدیثیں پڑھی ہیں۔ پہلی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کیا مطلب کہ قید خانے میں جو آدمی ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہ کھانا کھا سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے وہ اپنے کپڑے تبدیل کر سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے باہر جا سکتا ہے، نہ اندر آ سکتا ہے۔ یعنی جیل میں قیدی کی مرضی نہیں چلتی، افسر کی مرضی چلتی ہے۔ جب وہ افسر چاہے ان کو کپڑے بدلنے دے، جب افسر ان کو روٹی کھانے دے، جب افسر ان کو باہر جانے دے، افسر کی مرضی چلتی ہے، قیدی اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا بھی مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ یعنی یہاں پر مومن جو ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے، ایمان والا ہے، وہ بھی اپنی مرضی نہیں کرتا بلکہ اللہ اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق چلتا ہے، اپنی مرضی نہیں کرتا۔ شادی آئے تب بھی اپنی مرضی نہیں کرتا، غمی آئے تب بھی اپنی مرضی نہیں کرتا۔ ہر حال میں رات ہو دن ہو جو کام بھی کرتا ہے اپنی مرضی نہیں کرتا بلکہ کس کی مرضی پر چلتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے اوپر چلتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کہ جنت میں جب انسان جائے گا، مومن آدمی جنت میں جائیں گے تو جنت میں ان کی مرضی چلے گی، جنت میں مومن کی جنتی کی مرضی چلے گی، جو چاہے گا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو چیز تم چاہو گے رب وہی عطا کرے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے سمجھو کہ جنت کے اندر نا اللہ پاک ایمان والوں کو چھوٹی سی خدائی دے دے گا، خدائی۔ جیسے یہاں پر سارے حکم آرڈر دنیا سارا نظام کس کے حکم پر چلتا ہے؟ اللہ کے حکم پر۔ فرمایا جنت کے اندر ایمان والے کو اللہ پاک نے ایسے چھوٹی سی خدائی دے دے گا کہ جو اس کی مرضی آئے گی اللہ پاک وہی کر دیں گے۔ دل میں خیال آئے گا کہ آج جی فلانا گوشت کھانا چاہیے، بھونا ہوا گوشت پکا ہوا فوراً سامنے آ جائے۔ دل میں خیال آئے گا کہ آج انگور کھانے چاہیے، ایسے خیال آئے گا دل میں، فوراً پکے ہوئے درخت انگور کے سامنے لگے ہوئے، گچھے لٹکے ہوئے، حضرت صاحب سوئے ہوئے ہیں، خیال آئے کہ یار کون اٹھ کر ابھی کھائے، بس ادھر ہی میرے منہ میں آ جائیں، فرمایا ادھر ہی منہ میں آ جائیں۔ دل میں خیال آئے گا آج فلانے اپنے یار کو مل کر ہوں، دوست کو مل کر ہوں، ایسے خیال آئے گا بس پہنچ جائے گا۔ فرمایا کہ اللہ اکبر کبیرہ، جنت کے اندر ایک درخت ہے جس کا نام ہے شجر طوبہ، اس کے اوپر نا ہر رنگ کے پھول ہوں گے۔ دنیا والوں کے پاس تو اتنا رنگ نہیں ہے جو رنگ اللہ نے چھپا رکھے ہیں، سبحان اللہ۔ اصل رنگ تو وہی ہیں جو اللہ کے ہیں نا۔ تو فرمایا ہر رنگ کے پھول ہوں گے، جنتی جائے گا ایسے دیکھے گا نا پھولوں کو، دل میں خیال آئے گا کہ یار آج نا فلاں رنگ کا سوٹ ہونا چاہیے، تو بعد ایسے دل میں خیال آئے گا فوراً اس کے جسم پر وہی سوٹ پہنا ہوا ہوگا، فوراً سوٹ وہی آ جائے گا۔ جنت کے اندر یعنی کہ جنتی کی مومن کی مرضی چلے گی۔ تو فرمایا اسی طرح دنیا جو ہے مومن کے لیے تو قید خانہ ہے کہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا، جنت میں اس کی مرضی چلے گی، لیکن کافر کے لیے دنیا جنت ہے کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر تو چلنا نہیں ہے، اس نے اپنی مرضی کرنی ہے۔ جیسے جنت میں مومن اپنی مرضی کرے گا تو کافر دنیا میں اپنی مرضی کرتا ہے، تو مومن کے لیے جو ہے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ دوسری حدیث پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لمؤمن ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال،
کسی مسلمان کے لیے، مومن کے لیے جس نے کلمہ پڑھا ہے، جس کے دل میں ایک رتی کے برابر بھی ایمان ہے، اس کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے لڑائی کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے 3 دن تک ان کے ساتھ نہ بولے، قطع تعلق کر لے۔ ہاں جی، بالکل بولتا ہی نہیں ہے۔ 3 دن اگر نہیں بولتا تو فرمایا 3 دن تک گنجائش ہے کہ اپنا غصہ نکالے، دل کی کاوڑ نکالے، جو کچھ کرے برداشت ہے، 3 دن تک کر لے۔ 3 دن جب گزر جائیں فرمایا پھر جائز نہیں ہے مسلمان کے لیے کہ کسی اپنے مسلمان سے بات نہ کرے، بولے نہ اس کے ساتھ، یہ جائز نہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یوں بھی آتا ہے، فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے، اگرچہ وہ نمازی ہو، روزے دار ہو، قاری صاحب ہو، مولوی صاحب ہو، تہجد گزار ہو، تسبیحاں پڑھتا ہو، تلاوتیں کرتا ہو، لیکن اگر 3 دن ہو گئے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ بولتا نہیں ہے کسی ناراضگی کی وجہ سے، اور اسی حال میں مر گیا تو فرمایا سیدھا جہنم میں جائے، سیدھا جہنم میں۔ تو مسلمانوں کے ساتھ قطع تعلق کرنا، اپنا تعلق ختم کرنا جو ہے یہ بالکل جائز نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی باتیں آپس میں بڑھ گئی ہیں، ان باتوں کو ختم کیا جائے، آپس میں صلح کر لی جائے۔ اگر انگلیوں کے ناخن بڑھ جائیں تو انگلیاں نہیں کاٹی جاتی بلکہ ناخن کاٹے جاتے ہیں۔ اگر رشتہ داروں میں آپس میں باتیں بڑھ بھی جائیں تو ان باتوں کو ختم کیا جائے، نہ کہ رشتوں کو ختم کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مسلمان کے لیے، مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے کسی مسلمان کے ساتھ تعلق ختم کر دے۔ ہاں بے شک تمہاری اگر اس کے ساتھ نہیں بنتی تم اس کے ساتھ صلح کر لو، بے شک آپ تھوڑا سا دور رہ جاؤ، بس زیادہ گہرا تعلق نہ بناؤ، لیکن صلح تو ضروری ہے نا، کہ دل میں بغض رکھنا، ہر وقت نفرت رکھنا، دل میں ہر وقت کینہ رکھنا، یہ اچھا نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات یا شب برات جیسے بھی آ رہی ہے، اللہ پاک سب کو نصیب کرے۔ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کے اندر اللہ پاک بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر مسلمانوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ بنو کلب جو ہے نا، وہاں پر مکے کے اندر ایک قبیلہ تھا، بہت بڑا قبیلہ، اور پورے مکے کے اندر سب سے زیادہ بکریاں ان کی تھیں، بڑی تعداد میں ان کے اجڑ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب برات کے اندر بنو کلب کی جتنا بکریاں ہیں نا، ان کی بکریوں کے جو بال ہیں نا، ان کی تعداد سے زیادہ بلکہ مسلمانوں کو اللہ جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں اللہ۔ لیکن فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک وہی آدمی ہے، فرمایا جو کسی مسلمان کا اپنے دل میں بغض اور کینہ رکھتا ہے، دل میں کسی مسلمان کی نفرت اپنے دل میں رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے کسی ناراضگی کی وجہ سے، فرمایا 1,00,000 دفعہ بھی وہاں توبہ کرتا رہے نا، اللہ معاف نہیں کرے، وہ جب تک وہ کینہ اور بغض نہیں نکالتا دل سے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، اپنے دل کو پہلے صاف کرو، دل کو، اپنی نیتوں کو درست کرو۔ ساتھی عام طور پر پوچھتے ہیں جی نمازیں پڑھتے ہیں، پریشانیاں نہیں مکتی، میں تو یہی کہتا ہوں کہ اپنی نیتوں کو درست کرو بس۔ اگر نماز بھی آپ پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، صدقے خیرات بھی کرتے ہیں، پھر بھی پریشانیاں نہیں ختم ہو رہی، پھر اپنی نیتوں کو درست کریں۔ جب آپ کی نیت ٹھیک ہوگی اپنے رشتہ داروں کے لیے، بھائیوں کے لیے، دوستوں کے لیے، تو اللہ پاک مسئلے ہی سارے آسان کر دیں گے، سارے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج 2 حدیثیں پڑھی ہیں۔ پہلی فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کہ دنیا کے اندر مومن اپنی مرضی نہیں کر سکتا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر چلتا ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے جو اپنی مرضی کرتا ہے۔ دوسری حدیث فرمایا کہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان کے ساتھ قطع تعلق کرے، یعنی رشتہ داری یا بولنا کرے، یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔